اہلیان کراچی کے چندے سے بننے والا صوبہ سندھ کا پہلا تعلیمی ادارہ ڈی جے سائنس کالج کا قیام یقینی بنانے والا تعلیم دوست سیٹھ کون تھا؟ قدیم و شاہکار عمارت کی دلچسپ تاریخ۔ کراچی میں واقع ڈی جے سائنس کالج کا شمار پاکستان کے معروف ترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ کالج کی خوبصورت اور دلکش تاریخی عمارت حسن تعمیر کا حسین شاہکار ہے، جس کا شمار بجا طور پر کراچی کی چند اہم اور قدیم تاریخی عمارت میں کیا جا سکتا ہے۔ 1887 میں انگریز دور حکومت سے قبل کراچی کے طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھارت کے شہر بمبئی یا دنیا کے دوسرے ممالک جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں طویل سفر زیادہ تر سمندری راستوں سے ہوا کرتے تھے، لیکن ہوائی جہاز کے ذریعے بھی دوسرے ملکوں میں پہنچا جا سکتا تھا۔ البتہ عام آدمی کے لیے یہ سفر تقریباً ناممکن ہی تھا۔ کراچی گو کے تعلیمی، تجارتی، صنعتی اور معاشی طور پر سندھ کا مرکز تھا، لیکن اعلیٰ تعلیم کا حصول یہاں ممکن نہیں تھا۔ کراچی کے شہریوں کی ان تکالیف کو دیکھتے ہوئے دیوان دیارام جیٹھ مل نے کراچی میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کام کا آغاز کیا، شہریوں کو اس نیک کام میں شامل کیا اور ممبئی جا کر اعلیٰ حکام سے کراچی میں کالج کے قیام کی درخواست کی، جسے مشروط طور پر منظور کر لیا گیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ ایک مخصوص رقم کراچی کے شہریوں سے چندے کی صورت میں جمع کریں گے اور باقی ماندہ رقم حکومت وقت انہیں فراہم کرے گی۔ سیٹھ دیارام جیٹھ مل نے کراچی واپس آ کر پرجوش انداز میں کالج کے قیام کی کوششوں کا آغاز کیا۔ شہر شہر جا کر لوگوں سے چندے کی درخواست کی، جس کے جواب میں فراخ دل شہریوں نے دل کھول کر چندہ دیا۔ سیٹھ دیارام نے خود بھی خطیر رقم چندے میں دی۔ یوں جلد ہی مقررہ رقم سے کئی گنا زیادہ رقم اکٹھی ہو گئی۔ عمارت پر لاگت کا تخمینہ 1.25 لاکھ روپے تھا، لیکن شہریوں نے سیٹھ دیارام کے عظیم مقصد کو سمجھ لیا تھا اور وہ ہر طرح سے ان کے ساتھ تھے۔ مقصد نیک ہو تو منزل از خود قریب آ جاتی ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب جنوری 1887 میں ایم اے جناح روڈ پر ٹھٹائی کمپاؤنڈ کے ایک بنگلے میں کالج کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا، جس کے لیے ممبئی کے گورنر لارڈ بیرس کو دعوت دی گئی کہ وہ کالج کا باقاعدہ افتتاح کریں۔ یوں سیٹھ دیارام کے اس خواب کو تعبیر ملی جو انہوں نے اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے دیکھا تھا۔ 16,485 مربع گز پر مشتمل اس شاندار عمارت کے آرکیٹیکٹ مسٹر جے اسٹریجن تھے، جنہوں نے اسلامی طرز تعمیر اور دنیا کی بہت ساری عمارات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ڈیزائن کیا اور ماسٹر پلان بناتے ہوئے رومن طرز تعمیر کو بھی پیش نظر رکھا۔ اپریل 1889 میں اس کالج کو ایک 2 منزلہ بنگلے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پہلے سندھ جم خانہ واقع تھا۔ 14 نومبر 1887 کو وائسرائے ہند لارڈ ڈیفرن نے عمارت کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ تقریباً 5 سال کی قلیل مدت میں عمارت کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 1892 میں کالج کا نام سندھ آرٹس کالج رکھا گیا، جو پورے سندھ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا واحد ادارہ تھا۔ سندھ کے علاوہ بھی دوسرے شہروں سے حصول علم کے لیے طلباء اس کالج کا رخ کرتے، جنہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش بھی فراہم کی جاتی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کراچی کے باشعور شہری اپنے محسن سیٹھ دیارام کو بھلا دیں، جنہوں نے علم و آگاہی کے نئے چراغ روشن اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے ان پر واہ کیے تھے۔ لہٰذا کالج کا نام سیٹھ دیارام جیٹھ مل کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ کالج کا نام مختصر کر کے ڈی جے سندھ گورنمنٹ کالج، اب یہ کالج ڈی جے سائنس کالج کے نام سے مشہور ہے۔ کراچی کی عمارتوں کی تعمیر میں زیادہ تر جے پور اور جودھ پور کے سرخ پتھروں اور جنگ شاہی کے پتھر استعمال کیے جاتے ہیں۔ پتھروں کی کٹائی کے بعد ان کو گھسا جاتا ہے۔ بعض عمارتوں کے پتھروں پر نقش و نگار بھی بنائے جاتے ہیں۔ سلاوٹ برادری کو سنگ تراشی کا ماہر تصور کیا جاتا ہے۔ کراچی کی بیشتر عمارتیں انہی کی فنی مہارت کا بہترین نمونہ ہیں، لیکن ڈی جے کالج کی عمارت میں استعمال ہونے والے پتھر اجمیر شریف بھارت سے منگوائے گئے، جبکہ فرش میں استعمال ہونے والی ٹائلز بیلجیم سے درآمد کی گئیں۔ آبنوس کی لکڑیوں پر نقش و نگار بنا کر چھت اور دروازے بنائے گئے، باقی میٹیریل اپنے ملک کا استعمال کیا گیا۔ کالج کے پہلے پرنسپل ہونے کا اعزاز پروفیسر ڈاکٹر میولینکس آر ویمسلی کو حاصل ہوا، جو 1887 سے 1888 تک پرنسپل تعینات رہے۔ قیام پاکستان سے پہلے تک اس کالج کے لیے 9 پرنسپلوں نے اپنے فرائض انجام دیے۔ ابتدا میں کالج کے پرنسپل کی رہائش کے لیے کالج کے اندر ہی بنگلہ بنایا گیا تھا، جس میں ایک طویل عرصے تک کالج کے پرنسپل رہائش پذیر رہے۔ تدریسی لحاظ سے یہ کالج ہمیشہ ایک انتہائی اور مثالی درس گاہ رہا۔ قیام پاکستان سے پہلے کالج کا الحاق بمبئی یونیورسٹی کے ساتھ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اس کا الحاق جامعہ کراچی سے ہوا۔ ابتدا میں کالج کا انتظام و انصرام ایک بورڈ کے سپرد تھا۔ 20 جون 1948 کو کالج حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ کالج کی لائبریری بلڈنگ کا بڑا حصہ سندھ مسلم کالج کے تصرف میں آ گیا اور اب وہاں ایس ایم آرٹس اینڈ کامرس کالج قائم ہے۔ کالج میں نہ صرف سائنس بلکہ مذاہب، ادب، قانون، اقتصادیات وغیرہ کی کتب کا
ذخیرہ موجود تھا، مگر قیام پاکستان کے بعد جب ہندو اساتذہ نے پاکستان کو خیر بات کہا تو وہ قیمتی کتابیں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ تب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کالج میں صرف سائنسی علوم کی تعلیم دی جائے۔ اس فیصلے کے بعد باقی ماندہ کتابیں گورنمنٹ کالج حیدرآباد اور گورنمنٹ کالج جامشورو منتقل کر دی گئیں۔ ڈی جے کالج کے شعبہ جات میں انگریزی، کیمیا، مائکرو بایولوجی، بائیو کیمسٹری، نباتیات، حیوانیات، اردو، مطالعہ پاکستان اور دیگر شعبے شامل تھے۔ بعد میں اکنامکس، سندھی اور ارضیات کے شعبے بھی قائم کیے گئے۔ کالج سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ ان ملکی اور بین الاقوامی شخصیات میں غلام حسین ہدایت اللہ، بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمان، محسن پاکستان، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نیوکلیئر سائنسدان ڈاکٹر بدر السلام، ناسا کے خلائی سائنسدان شیخ لیاقت حسین، موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، مسلح افواج کے سربراہان جنرل جہانگیر کرامت، جنرل آصف نواز جنجوعہ، ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا، سابق وزیر اعلیٰ سندھ محمد ایوب کھوڑو، ذوالفقار علی بھٹو کے بھائی امداد علی بھٹو، SIUT کے سربراہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی، سابق اسپیکر قومی اسمبلی الہی بخش سومرو اور دیگر شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔